الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، الرحمن اکیڈمی کے زیر اہتمام ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر ایک خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کو پیام رمضان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ گزشتہ سال جڑنے والے بہت سارے احباب یہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے گزشتہ سال بھی اسی طرح سے رمضان کے لیے خاص ٹرانسمیشن مقرر کی تھی، جس کے اندر ہم 2 سیگمنٹ بناتے تھے، اور اس کے اندر پہلے سیشن کے اندر ہم مختلف مفتیان کرام سے، مختلف افراد سے، سماجی شخصیات سے مختلف سوالات کرتے تھے، ایسے سوالات جو کہ ہماری زندگی کے بہت سارے شعبوں کے اندر، بہت سارے مسائل کے اندر رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے سیشن کے اندر ہم مختلف مفتیان کرام سے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات کو تلاشتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک بھی آپ کو اسی طرح سے الرحمن اکیڈمی کی خصوصی ٹرانسمیشن سننے کا موقع ملے گا۔ اپنی اس پہلی ٹرانسمیشن کی ابتدا کرتے ہوئے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی حارث محمود صاحب، السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مفتی صاحب سے کچھ خاص موضوعات پر بات کریں گے۔ مفتی صاحب، آج ہمارا موضوع ہے کہ قرض لینا اور دینا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہر انسان کی زندگی میں بار بار آتا ہے، بار بار اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض جگہ یہ بہت زیادہ کنفیوزنگ معاملہ بھی ہو جاتا ہے، بعض جگہ بہت گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ تو آج اس حوالے سے آپ سے کچھ سوال کریں گے۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قرض لینے کا کیا حکم ہے اور قرآن و سنت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، بس اوقات انسان پر ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ اسے قرض لینا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی قرض اس نیت سے لے کہ بھائی میں اسے وقت پر ادا کروں گا، اس کی پوری کوشش کروں گا، تو قرض لینا جائز ہے۔ لیکن یہ جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ خصوصاً آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ضرورت سے آگے جا کے خواہشات کی بنیاد پر قرض لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، چل رہا ہے، اچھا ہے، لیکن اب اسے شوق ہوا کہ بھائی فلاں کمپنی کا نیا ماڈل ہے، اب اس کا موبائل لینا ہے، لیکن اس کی رینج سے باہر ہے، اب اس کے لیے قرضہ لے لیتا ہے۔ ہر چیز آج کل انسٹالمنٹ پہ مل جاتی ہے، قسطوں پہ مل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ احادیث مبارکہ کی جو ہدایت ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ مقروض بننا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے اوپر ایسا وقت گزر رہا ہے کہ آپ کے اوپر مقروض کا لیبل لگا ہوا ہے اور آپ کسی کے دیندار ہیں، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ کرنے سے اور مقروض بننے سے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہم مقروض بننے سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی کے اوپر کوئی قرضہ چڑھتا ہے، وہ کسی کا دیندار ہوتا ہے، تو حدث فکذب، تو بسا اوقات جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ وعدہ فاخلف، اور وعدہ کر لیتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ آدمی کے اوپر جب قرضہ آ جاتا ہے تو یہ بہت سارے گناہوں کی طرف بھی لے جاتا ہے اس کو۔ اور یہ آج کل کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک تاریخ وعدہ کر لیا، 1 تاریخ کو دیں گے، اور پھر وہ جو ہے کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس پہ جو بار بار جھوٹ بولتے ہیں، آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ دوسری مشہور روایت ہے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ شہید کی ہر گناہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے الا الدین، لیکن قرضہ، اگر قرضہ اس کے ذمے میں ہے تو جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے۔ تو اس حوالے سے یہ جو روایات ہیں ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور انتہائی ضرورت ہو تو اس وقت جو ہے وہ کوئی قرض کا معاملہ قرض لیں، تو لیکن صرف خواہشات کی بنیاد پر، آسائش کی بنیاد پر جو ہے قرضہ لینا یہ کوئی شرعاً پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جب آسانی کے لیے یہ بات سمجھا دیں کہ ٹوٹل قرض کی صورتیں کتنی بنتی ہیں، اور کون کون سی صورتوں کے اندر لینا جائز ہے اور کون سی صورتوں میں لینا ناجائز ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ اس کو 2 صورتیں اس کی بنا لیں آسانی کے طور پر۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک یہودی سے جو ہے چند سا
جو لی ہوئی تھی اور اپنی زرہ رکھوائی تھی اس کو بطور رہن کے گروی رکھوائی تھی، یعنی کہ وہ بھی ایک قرض کا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے استعمال کے لیے جو ہے چند سا جو ہے جو لی ہوئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کی خدا نخواستہ ایسی نوبت آ جائے کہ کھانے پینے کی گھر میں نہیں ہے، راشن کا مسئلہ ہے، یا آج کل ایسا ہے کہ کرایہ گھر ہے اور مالک مکان جو ہے وہ کرائے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو ایسی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو ایک معاشرے کے اندر جو ایک درمیانے درجے کا شخص ہے اس کو جو روزمرہ کی ضروری اشیاء پیش آتی ہیں اس کے اندر جو ہے کمی ہو رہی ہے اور وہ مشکل میں پھنس گئے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر قرض لے سکتے ہیں کسی سے، لیکن بشرطے کہ وہی بات ہے کہ آدمی ایسی اس کو تاریخ دے کہ میں واپس کروں گا کہ وہ آرام سے اس کو واپس کر سکے۔ اور جو دوسری صورت میں نے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس روزمرہ کی ساری اشیاء میسر ہیں، لیکن آپ جا رہے ہیں خواہشات کی طرف، تو خواہشات جو ہے نا اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا نا کہ انسان کی جو پیٹ ہے وہ تو قبر کی مٹی بھرے گی، تو یہ ایک اچھی عادت بھی نہیں ہے۔ جائز اگر آپ کا کوئی جائز شوق ہے، جائز خواہش ہے، تو اس کو پورا کرنے سے شریعت نہیں روکتی، لیکن اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مثال جیسے میں نے چھوٹی سی مثال موبائل کی دی، آج کل کی جنریشن ہے موبائل کا شوق ہے، یا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے وہ چل رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یار وہ نیا ماڈل ہے وہ نکلوانا ہے، تو آپ اس کو انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ قسطیں چڑھ گئی نا 6 مہینے کی 1 سال کی، تو اس کا مطلب ہے آپ 1 سال تک مقروض چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی روزمرہ کی اشیاء پوری ہو رہی ہیں جو ایک معاشرے کے اندر ایک شخص کو جو ہے وہ ضرورت پیش آتی ہے، تو مزید خواہش کے لیے قرضہ لینا تو یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں خصوصاً اس صورت میں جب آپ کو یہ شک ہو رہا ہو کہ یار آنے والے حالات میں یہ وقت کے اوپر پیمنٹ کر پاؤں گا بھی نہیں پاؤں گا، تو پھر تو اس کے اندر زیادہ کراہت آ جائے گی۔ ایک تو یہ نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں یار وہ موٹر سائیکل گاڑی چل رہی ہے، نئی گاڑی نکلوا لی انسٹالمنٹ میں، موٹر سائیکل نکلوا لی، موبائل لے لیا، کوئی بھی ایسی چیز لے لی جو پہلے سے ہے اس کے پاس، اور اس کے حالات ایسے کہ وہ کہ یار مہینہ میں دے دوں گا، تو پھر بھی جیسے میں نے عرض کیا کوئی ایسی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے اوپر مقروض کا لیبل لگا رہے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں آگے پھنس نہ جاؤں، کیونکہ آگے حالات ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر 20,000 روپے ماہانہ قسط ہے، تو مجھے 20,000 بچانا مشکل ہے، تو اس صورت میں تو بالکل بھی یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں، دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور جو ایک مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اوپر ایک مقروض کا لیبل بھی لگا رہے ہیں اس صورت میں، تو اس صورت میں تو کراہت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یعنی بالفاظ دیکھا جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلائیں اسے باہر نکالیں گے تو یہ قرض کے لیبل بھی برا ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب یہاں تک تو چلیں معاملات سمجھ میں آ گئے، لیکن بعض جگہ ہم قرض اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ چاہیے ہو یا ضرورت ہوتی ہے اس وقت، ادھر معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، وہاں پہ صرف آسانی والی بات ہوتی ہے۔ جیسے راشن والا ہے، اب ہوتا یہ کہ سیلری آنی ہے 10 تاریخ کو، پورے مہینے اسے راشن لیتے رہے، جس نے 10 تاریخ کو سیلری آئی راشن والے سے پورا حساب بنایا، 10 تاریخ کو لے کر حساب کلیئر کر دیا، تو اس کو یہ معاملہ کرنا کیسا ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیں اس کو ویسے تو شرعی لحاظ سے دیکھیں یہ بھی ایک قرض ہی ہوتا ہے کہ آپ دکاندار سے، بعض لوگ راشن والے سے معاملہ کرتے ہیں، بعض لوگ دودھ والے سے، بعض لوگ بیکری والے سے کرتے ہیں کہ ہم روزانہ لیتے رہیں گے آپ اور اگلی مہینے کی پہلی تاریخ کو حساب کر دیں گے، تو حیثیت تو اس کی بھی کیونکہ آپ جب سامان آپ نے لے لیے تو آپ کے اوپر قرضہ چڑھ گیا نا۔ لیکن چونکہ یہ مقصد جو ہے جیسے میں نے عرض کیا ایک تو ایک بنیادی طور پہ یہ ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سہولت کے لیے ہوتا ہے، یار بار بار پیسوں کا معاملہ کرنا تو اکٹھے دے دیں گے، تو اس میں شرعاً کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا یہی اگر دینی معاملات کے اندر ہو، مثال طور پر کسی اوپر حج فرض ہو چکا تو اس کے لیے قرض لے، یا کسی کا زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا لیکن اس وقت اس کا پیسے کیش نہیں رکھا ہوا، تو اب وہ کیا اس وقت قرض لے کے حج فرض کر لے یا پھر زکوٰۃ ادا کرے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور لوگ عموماً یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ یار فلاں ہمارا دیندار ہے اور عمرے پہ بھی چلا گیا، آپ نے سنا ہوا ایسی بات ہے، یہ کسی شخص سے اس کو بہنوں کی وراثت اس کے ذمے میں ہے، جیسے بھائی آج کل یہ کرتے ہیں کہ بھائی والد کا انتقال ہو گیا تو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور بہنیں چونکہ شادی شدہ ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یار بہنوں سے ہم نے آپ کا حصہ خرید لیا، آپ کے 10 لاکھ روپے ہم دیں گے، تو اب یہ بھی ایک قسم کا فرض ہو گیا نا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ادا کریں، لیکن پھر وہ عمرے پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ حج کو اگر آپ لے لیں تو حج ایک ہے فرض۔ حج کے بارے میں یہ کہ جس وقت حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، جیسے ابھی گورنمنٹ کی ڈیٹ تو ختم ہو گئی لیکن پرائیویٹ کی ڈیٹ ہے اور آخر تک چلتے ہیں پرائیویٹ کے پیکیجز، تو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں ان درخواستوں میں کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں پھر تو حج فرض ہو گیا۔ اور حج کے اندر ایک نازک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جس وقت حج کی درخواستیں جمع ہو رہی تھیں اتنی رقم بھی تھی اور آپ نے غفلت کوتاہی کی، آپ نہیں گئے اس سال حج پہ اور اگلے سال آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو حج پھر بھی فرض رہے گا ذمے میں۔
تو اب یہ مسئلہ اسی وقت آتا ہے کہ اب مثال جس وقت اس کے پاس پیسے تھے اس وقت حج فرض تھا تو وہ گیا نہیں، سستی کے کاہلی دکھائی. اب آنے والے سالوں میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو حج تو ذمہ میں فرض ہے. تو اب فقہا لکھتے ہیں کہ بھائی وہ کسی سے قرضہ لے کے حج پہ جائے نہ جائے. تو دیکھیں اب اس میں بھی دو صورتیں بن جائیں گی. اگر اس کو لگتا ہے کہ یار اگر میں کسی سے قرضہ لے کے حج پہ چلے جاؤں، فرض حج کی بات ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے میرے مستقبل میں اس کو جیسے کاروباری حالات ایسے ہیں یا اس میں اتنی سیونگ اس کی ہو جاتی ہے ماہانہ کہ میں آرام سے جو ہے وقت پہ ادا کر دوں گا. پھر تو کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی سے قرضہ لے کے چلے جائیں تاکہ آپ کا فریضہ اتر جائے اور قرضہ جو ہے آ کے دے دیں. لیکن اگر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہ بالکل تنگ دست ہو گیا ہے، اب جیسے بات ہے آج کل جو حج ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے پیکیج کے 10 لاکھ سے کم کا نہیں ہے، تو 10-12 لاکھ روپے تو چاہیے. اب آپ کو اس کو پتہ ہے کہ اگر 10-12 لاکھ روپے لے کے میں فرض حج کے لیے چلا گیا تو اس صورت کے اندر جو ہے میرے آئندہ کے حالات ایسے کہ میں نہیں اتار پاؤں گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اب نہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دو قسم کے حق جمع ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کا حق تو یہ ہے کہ آپ فرض حج کریں، لیکن اگر آپ نے 10-12 لاکھ روپے لے لیے اور آپ کے حالات ایسے نہیں کہ آپ وقت پہ پیمنٹ کر سکیں، تو آپ جو ہے اس شخص کا حق آ گیا. اور آپ جب اللہ تعالیٰ کا حق اور مخلوق کا حق جمع ہو جائے تو مخلوق کا حق مقدم ہے، حقوق العباد میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے، انسان محتاج ہے. پھر بعد میں جو ہے اس سے تعلقات خراب ہوتے، جھگڑے ہوتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے اگرچہ حج فرض ہے لیکن قرضہ لے کے نہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اسباب کے درجے میں کوشش کرے، جب اتنا مال جمع ہو جائے تو اس کے بعد جو حج کے لیے جائے. تو یہ ہو گئی فرض حج کی بات. اور زکوٰۃ کی بات بھی اسی میں آ جائے گی کہ اگر کسی کے ذمے میں زکوٰۃ ہے اب وہ نہیں دے رہا، جیسے بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں پر تجارت کے لیے پلاٹ ہے اور بیوی کا سونا رکھا ہوا تھا، ہم تو دی نہیں، اب زکوٰۃ جو 3-4 لاکھ روپے زکوٰۃ جمع ہو گئی. تو اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی اپنی کمائی سے زکوٰۃ فوراً ادا کرتے رہے. لیکن اگر اس کو مشکل ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر قرضہ لے کے زکوٰۃ ادا کر دے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ سیونگ کر کے وقت پہ جو ہے قرضہ ادا کر دوں گا، تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ قرضہ لے کے زکوٰۃ ادا کر دے. اور اگر حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ ایسا نہ کریں. اب بات رہ گئی کہ اب دیکھیں ایک جب آپ نے حج کر لیا تو وہ فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی حج کریں گے وہ نفلی ہوتے ہیں. عمرہ پہلی دفعہ کرنا سنت ہے اور اس کے بعد جتنے بھی کریں گے وہ نفل ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ عمرہ اور حج کرنا کوئی ایک دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ حج کرنا کوئی ضروری نہیں، اور عمرے پر جانا بھی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز واجب کے درجے میں تو نہیں ہے. تو نفلی حج یا نفلی عمرے کے لیے تو کسی بھی قسم کا قرض لینا یا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ نفلی چیز ہے. ہاں ایک صورت اس میں یہ آتی ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 دوست جا رہے ہیں یا فیملی جا رہی ہے اور اس کو پتہ ہے یار 2 مہینے بعد میری کمیٹی نکل جائے گی. عمرہ بھی عام طور پہ 2-2.5 لاکھ روپے میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک صورت ٹھیک ہے، آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یار آپ مجھے 2-2.5 لاکھ روپے 2 مہینے بعد میری کمیٹی نکل جائے گی میں دے دوں گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اس کے لیے 2-2.5-3 لاکھ روپے قرضہ لینا اور میں آپ کو 10-10 ہزار کر کے دوں گا تو یہ ایک مناسب نہیں ہے. اور ویسے بھی حج عمرہ کے آداب میں یہی لکھے ہوئے جب آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو اس کے اوپر کسی کا حق نہ ہو. صاحب یہ پچھلے تھوڑی سی دیر پہلے آپ نے ایک بات یہ کہی تھی کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یار اس سے میرے پیسے دینے اور یہ حج پہ چلا گیا. اگر واقعتاً کسی نے کوئی پیسے دینے ہوں تو اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے حج پہ جانا کیسا ہے؟ مخلوق شخص یعنی ایک آسان بات کہ مخلوق شخص کے لیے حج اور عمرہ کرنے کا کیا دیکھیں ابھی تو ہماری گفتگو یہ تھی کہ قرضہ لے کر حج یا عمرے کے لیے جانا ہے. اب ایک شخص ہے اس کے بعد تو قرضہ آلریڈی چڑھا ہوا مقروض ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کو لوگوں کے پیسے دینے ہیں. تو دیکھیں اس میں چاہے ہر فرض حج کی بات لے لیں یا نفل حج یا عمرے کی بات لے لیں، مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کسی کے 10 لاکھ روپے دینے ہیں. اگر اس حج پر جانے سے پہلے جو ہے اس کی ڈیٹ آ گئی، جو آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے اس تاریخ کو میں دوں گا، اس کی ڈیٹ آ جاتی ہے اور وہ مطالبہ بھی کر رہا ہے، تو پھر تمام فقہا یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ حج پہ نہیں جائیں کیونکہ ابھی آپ اس کا قرضہ ادا کریں. کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ مخلوق کا حق ہے، حقوق العباد میں سے یہ مقدم ہے. ہاں البتہ آپ نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، اس نے ایسا تعلق تھا، دلی خوشی سے کہہ دے کہ یار ٹھیک ہے چلے گا بعد میں آ کے دے دینا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں. جب فرض حج کے لیے اس کی اجازت نہیں تو آپ خود سمجھ لیں کہ نفل جو عمرہ تو ایک سنت ہے پہلی دفعہ، اور پھر بعد میں نفل اس کی کیسے اجازت ہوگی. اور البتہ ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال طور پر آپ نے کہیں سے قرض لیا ہے اور آپ کے پاس بھی ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، اب حج کا وقت آ گیا یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے پہلے سے ہی اس کو کہا تھا ڈیٹ دی ہوئی تھی بھائی وہ ڈیٹ آئے گی بعد میں، اور آپ کو بعد میں لگتا ہے کہ میں بآسانی قرض ادا کر دوں گا، پھر جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کے پہلے سے بات ہوئی ہوئی کہ میں آپ کے جو قرض ادا کروں گا وہ بعد میں آ کے ادا کروں گا. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے اس موضوع پر کافی طویل گفتگو فرمائی،
لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ تشنگی باقی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد مفتی صاحب سے دوسرا سیشن اسی موضوع کے بارے میں کریں گے تاکہ اس موضوع پر موجود ہماری کچھ مزید باتیں بھی مکمل ہو جائیں. ناظرین کرام، تو آپ جڑے رہیں. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اسی ٹرانسمیشن کے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ، آپ کے مسائل ان کا حل. الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پیام رمضان. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، آپ کے مسائل کا حل، جس میں ہم مختلف مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ کر دینی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی عفنان صاحب. ان سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے اور شریعت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مال تجارت خریدتا ہے لیکن ابھی اس کے قبضے میں نہیں آیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوا؟ دیکھیے، مال تجارت خرید لیا، جب خرید لیا راستے میں قبضہ نہیں ہوا، ملکیت تو آ گئی نا، لہذا جیسی ملکیت آ گئی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نکلے گی، اگرچہ وہ ابھی راستے میں ہے. لیکن اس کے زکوٰۃ کے حساب کرتے وقت انوینٹوری اس کو ہم کہتے ہیں، ریسیل کی نیت سے خریدا ہوا مال، تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو اس کے حساب سے زکوٰۃ شامل ہوگی. جی جزاک اللہ. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انگریزی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ نکالتا ہوا آ رہا ہے ہر سال، اب وہ قمری اعتبار سے نکالنا چاہتا ہے، اس کو کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ قمری اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے، کیونکہ شریعت کے احکام کے اندر جو مدار ہے وہ قمری اعتبار کا ہے. اور اگر کوئی شمسی اعتبار سے نکالتا ہے تو اس کو 2.58 یا 2.6 تھوڑا سا بڑھا کے نکالنا، کیونکہ 10 دن کا فرق ہوتا ہے. اور اگر کوئی اسلامی اعتبار سے دوبارہ آنا چاہتا ہے، شمسی اعتبار چھوڑ کے قمری اعتبار سے دوبارہ زکوٰۃ کا حساب رکھنا چاہتا ہے، تو کوئی ایک تاریخ فکس کر لے اندازے سے، تو پھر اسی تاریخ کو زکوٰۃ کی سالانہ تاریخ کو اپنا حساب کر لیا کریں. یکم رمضان ہے، 5 رمضان ہے، 15 رمضان ہے، 20 رمضان ہے، جو بھی اس کو آسانی ہو تو کر سکتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قمری اعتبار سے نکالتا ہوا آ رہا ہے لیکن وہ اپنی تاریخ بدلنا چاہ رہا ہے، پہلے شعبان میں نکالتا تھا اب رمضان میں نکالنا چاہ رہا ہے، تو اس طرح کرنا درست ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ تاریخ طے ہو جائے نا، بن جائے، تو اسی کو برقرار رکھا جائے. اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنے سے حساب پہ فرق پڑتا ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے. ہاں، پچھلی تاریخ بھول گیا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، تو پھر اسی تاریخ بنا لی جائے، اس پہ پھر کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. اچھا، ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض مانگ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرض مانگ کے واپسی دے گا نہیں، تو پیسے دیتے ہوئے قرض کے طور پہ دے رہے لیکن زکوٰۃ کی نیت کر لے، تو یہ نیت کرنا درست ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ قرض نہیں رہیں گے پھر، یعنی آپ پھر واپس نہیں مانگ سکتے. ہاں، اگر وہ کچھ عرصے بعد واپس لے آتا ہے تو پھر آپ اس کو ہی ہدیہ کر دیں. ہاں، البتہ یہ کہ ایسا کوئی رشتہ دار ہے جس کو یہ شبہ ہو کہ یار اس نے مجھے زکوٰۃ نہ دی ہو، رشتہ داری کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہاں سے لے کے آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں یا کسی اور مستحق کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں. لیکن اگر ایسے موقع پر اگر زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سی خواتین اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ ہماری زکوٰۃ آپ ادا کریں، تو شوہر کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنی خواتین کی بھی زکوٰۃ وہ ادا کرے، یا خواتین کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود ہی ادا کرو؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ویسے تو ہر ایک کی الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہے. اگر زیورات بیوی کے پاس ہیں تو بیوی کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے، مال شوہر کے پاس ہے تو شوہر کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے. لیکن ہمارے عرف کے اندر بیویوں کی زکوٰۃ شوہر ہی نکالا کرتے ہیں، اور تو شوہر کو ہی نکالنا چاہیے. یا پھر اپنی بیوی کی جیب خرچی اتنی بنائے کہ وہ بآسانی اس سے زکوٰۃ بھی نکال سکے اور قربانی بھی کر سکے، کیونکہ جب زکوٰۃ آتی ہے تو لامحالہ قربانی بھی آتی ہوگی. تو اتنی جیب خرچی بنائے کہ 5,000 6,000 جس سے وہ اپنا مہینے کا جو بھی ضروریات ہے وہ بھی لے لے، اور اس کے بعد وہ اپنی زکوٰۃ اور قربانی کا حساب کتاب بھی خود ہی کر لے. جب جیب خرچی بنائے گا وہ خود ہی کرے گی پھر اس میں سے. لیکن ہم جیب خرچی بھی نہ دیں، اور ہمارے یہاں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھریلو عورتیں ہوتی ہیں، کوئی ان کا کام کاج تو کاروبار تو ہوتا نہیں، گھر بار کو دیکھنا، گھر کی چیزوں کو ہی دیکھنا، ارننگ کی کوئی صورت ہوتی نہیں ہے. ایسی بات ہے، جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آئے گا اگر وہ تھوڑا تھوڑا زیور ہی نکالتے رہیں تو زیور سارا ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے یہ کہ یا تو شوہر جیب خرچی باندھ لے، یا پھر شوہر احسان کا معاملہ کرتے ہوئے خود ہی زکوٰۃ نکال دے، تو یہ زیادہ صحیح ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ
آج کل بہت ایسا ہوتا ہے کہ برادری والے اپنی کوئی انجمن بنی ہوئی ہے، کوئی پارٹی بنی ہوئی ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حالانکہ علاقے میں غریب ہیں اور وہ انجمن جو ہوتی ہے، وہ پارٹی جو ہوتی ہے، اپنے اپنے حساب سے وہ خرچ کر رہی ہوتی، تو ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں اصل سب سے پہلے جو رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، اگر ان کے اندر کوئی مستحق ہے تو اس کو دینا چاہیے، اور پھر دوسرے نمبر پر اگر آپ کی کوئی انجمن وغیرہ بنی ہوئی ہے اور اس میں تملیغ کا نظام ہے، زکوٰۃ کو صحیح صرف کرنے کا نظام ہے، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ہے کہ اپنے ہاں قرب و جوار کے اندر بھی دیکھے، رفاعی ادارے، مدارس، خانقاہیں، جہاں پر زکوٰۃ صحیح استعمال ہوتی ہے وہاں بھی دے سکتا ہے۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ وقت میں کئی شعبوں میں تعاون ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ درست ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سے ادارے زکوٰۃ اور دوسرے عطیات جمع کرنے کے لیے اپنی رقمیں مارکیٹنگ کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ رقم خرچ کرنا درست ہوگا زکوٰۃ کے پیسوں سے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے براہ راست مارکیٹنگ نہیں کی جا سکتی، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ، ہاں عطیات ہوں، صدقہ نافلہ ہوں، جو اس پرپس کے لیے اور اس مقصد کے لیے الگ سے جمع کیے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ تو مستحق کے لیے ہے نا۔ وہ ایکسٹرا آرڈنری جو خرچے ہیں، آپ کے مارکیٹنگ کے خرچے ہیں، تنخواہیں ہیں، یا اور دوسرے جو ہے بجلی کے بل ہیں اور دوسرے دیگر ادر ایکسپینسز ہیں، اس کے اندر آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے، اس سے وہ پورے نہیں کر سکتے، آپ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ ضرورت سے زائد مال کی تعریف کیا ہے، جس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں ضرورت سے زائد مال کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی جو ضرورت سے زائد ہونے نہ ہونے کا اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ سونا چاہے ضرورت میں استعمال ہو رہا ہو، آپ پہنتے ہو یا نہ پہنتے ہو، وہ اس پہ زکوٰۃ ہے۔ چاندی چاہے آپ پہنتے ہو یا نہ پہنتے ہو، رکھا ہوا ہو پہننے والا، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ نقد رقم ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہو، چاہے 10 روپے ہو، 50 لاکھ ہو، 2 بھی کچھ بھی ہو، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ریسیل کی نیت سے آپ نے خریدا ہوا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں تو اگر وہ نہ بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی ہے، نہ وہ سونا چاندی میں سے، نہ وہ کیش بینک بیلنس میں سے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں ضرورت سے زائد والا کرائٹیریا چلے گا کہ ضرورت سے زائد کا مطلب ہے سال میں اگر استعمال کی نوبت نہیں آتی تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اور ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے مانع بنتی ہے کہ آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیز موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے فرنیچر جو ہے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ایسے بیکار استعمال نہیں کر رہے، یا شوکیس کے اندر برتن رکھے ہوئے ہیں ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، سال بھر ہو جاتا ہے استعمال نہیں کر رہے، کمبل رکھے ہوئے ہیں سال بھر استعمال نہیں ہو رہا، شادی کے جوڑے ہیں شادی میں پہن لیے تھے، اس کے بعد ویسے ہی پڑے ہوئے مہنگے جوڑے ہیں، تو ایسی چیزیں جو ایسی پڑی ہوئی ہیں وہ زکوٰۃ لینے سے مانے، اس پر زکوٰۃ آتی نہیں۔ زکوٰۃ آنے کے لیے 4 ہی کرائٹیریا ہیں، جو 4 شریعت نے جو ہیڈز بیان کیے ہیں وہی ہیں: سونا یعنی گولڈ، اور اسی طریقے سے سلور، اور اسی طریقے سے کرنسی یعنی کیش بینک بیلنس، اور چوتھی چیز جو ہے جو ریسیل کی نیت سے آپ نے خریدی ہو، انوینٹری، بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہو۔ جی اچھا، ایک سوال یہ کیا ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن ضرورت سے زائد میں آئے گا یا ضرورت کے مطابق آئے گا؟ کس پرپس کے لیے رکھا ہوا؟ ویسے ہی ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد ہو۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا ہے کہ سونے کے زیور جو بنے ہوتے ہیں خواتین کے، اس میں کھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، نگینے بھی لگے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ نکالتے وقت صرف سونے کے اعتبار کیا جائے گا یا پورے زیور کا وزن کیا جائے گا؟ دیکھیں ویسے تو یہ ہے کہ کھوٹ ووٹ ہٹا کے جو سونے کی قیمت بنے اس پہ زکوٰۃ دی جائے، اور آسان حل ہم اس کا یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ لینے جاتے ہیں نا تو اس کے اندر وہ چیز اور یہ اور وہ سارا کچھ بنائی ہے، کاریگری ہے، سارا کچھ ڈالنے ہوتے ہیں، جب آپ واپس کرنے جاتے ہیں وہ صرف سونے کے ریٹ لگاتے ہیں، اس ریٹ پہ زکوٰۃ نکال لی جائے۔ اور آسان حل یہ ہے کہ بچیوں کے پاس شادی کے موقع پر جو زیور چڑھایا جاتا ہے تو ان سے یہ کہا جائے کہ یہ پرچیاں ہیں، جس زیور بنتا ہے نا جب تو پرچیاں بنتی ہیں، وہ پرچیاں محفوظ رکھیں۔ ان پرچیوں کے اندر ساری چیز موجود ہوتی ہے، کتنا کھوٹ ہے، کتنے کیرٹ کا اس میں زیور ہے، تو اس کے اعتبار سے بآسانی حساب لگ جاتا ہے اور ہر سال زکوٰۃ نکالنے میں مشکل نہیں پیش آتی، اس لیے وہ پرچیاں سنبھال کے رکھیں، اس سے ریٹ لگانا بھی آسان ہے، زکوٰۃ کا حساب لگانا بھی آسان ہے، تو ان پرچیوں کو محفوظ رکھنے کی تاکید کر دیں تاکہ زکوٰۃ صحیح نکل جائے۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک سے زائد سواریاں ہوں، گاڑیاں ہوں، بائکیں ہوں، تو اس زائد سواریوں میں بھی زکوٰۃ آئے گی؟ ایسی اس نے رکھی ہوئی بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کا تعلق ان 4 ہیڈ سے ہی ہے: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت، اس پہ تو نہیں، یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں آپ کے لیے لینے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی ایلیجیبل ہونے کا، مستحق ہونے کا نصاب اور ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب اور ہے۔ زکوٰۃ واجب تو 4 ہی چیزوں پہ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے مستحق بننے کے لیے ضرورت سے زائد چیزیں بھی آپ کے پاس نہ ہوں، یعنی جو نصاب تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی کے متعلق اور سوال آ گیا کہ
کرایہ پہ دیے ہوئے مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی اس طریقے نہیں سے؟ ہوگی. اگر کرایہ کھانے کا مقصد ہے، کرایہ کھانا مقصد ہے، بیچنے کی نیت ختم ہو گئی تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کمپنی سے اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے قرض لیا تو وہ قرض میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اس کے ضابطے کمپنی کے الگ الگ ہوتے ہیں. اگر کمپنی نے کوئی ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور ملازم کے سائن سے وہ اس میں ٹرانسفر کرتی ہے تو پھر تو ملازم کا قبضہ آ گیا. ظاہر سی بات ہے پھر تو ملازم پہ زکوٰۃ بھی آئے گی، اور قرض وغیرہ جو لے گا، وہ جو معاملات ہیں وہ اسی کے اپنے ہیں، یعنی اسی میں سے لیا واپس اسی میں کرنا ہے تو وہ زکوٰۃ وغیرہ سارا. لیکن اگر کوئی ٹرسٹ نہیں بنایا ہوا یا کمپنی نے کوئی سائن نہیں لیا ہوا، اپنے طور پہ ہی سارا کچھ کرتی ہے تو پھر ملازم کو زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور جب ملے گا جب سے زکوٰۃ آئے گی. اور اس میں ہر کمپنی کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی پی ایف فنڈ سے متعلق کوئی چیز پوچھتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے آپ کی جو کمپنی ہے یا آپ کا جو ادارہ ہے اس کے کیا جو ہے آپ کے پاس پالیسی ہے، کیا پالیسی، کیا اصول ہیں، وہ آپ ہمیں بتائیں تو اس کے مطابق پھر جواب دیا جائے گا. اچھا، مجھ سے اگلا سوال یہ کیا ہے کہ اپنے ملازم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی ضرورت پیش آ گئی تو بالکل دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مستحق ہو. لیکن ایسے عام مواقع پر جن میں عموماً دیا جاتا ہے عرف ہے دینے کا، تو وہاں زکوٰۃ کو استعمال نہ کیا جائے، وہاں احتیاط سے ان کی مدد کی جائے. جیسے رمضان کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، بقرعید کا موقع ہے، جہاں ملازم یہ سمجھتا ہے کہ اس موقع پر مجھے جو ہے باس دے گا، میرا مالک دے گا، اونر دے گا تو میرا حق ہے، تو ایسے موقع پہ زکوٰۃ کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ احتیاط سے ہی جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. اچھا، اگلا آخری سوال یہ ہے کہ کیا شیئرز پر ملنے والے سالانہ منافع پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ بالکل ہوگی، منافع پر ہوگی. جو ڈویڈنڈ آ رہا ہے اگر وہ زکوٰۃ کی سالانہ تاریخ تک خرچ نہیں ہوا تو اس پہ بھی ہوگی، اور وہ جو شیئرز ہے جو شیئر آپ نے لیے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ بیلنس شیٹ کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو لیکوڈ ایسٹ کیا ہیں، ان لیکوڈ ایسٹ کیا ہیں، تو لیکوڈ ایسٹ پر زکوٰۃ آئے گی. اور اگر آپ کو نہیں پتہ چل سکتا، تمیز نہ کر سکتے ہو، پتہ ہی نہیں چل سکتا آپ کو، یا آپ سمجھ نہیں سکتے بیلنس شیٹ، بہت سارے لوگ ہوتے نہیں پتہ ہوتا، تو پھر پورے شیئر کی جو ویلیو ہے اس ویلیو پہ زکوٰۃ دے دیں. صحیح ہے مفتی صاحب، بہت بہت جزاک اللہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی طریقے سے ہم ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. آپ اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، جو بھی سوالات ہوں ویڈیو کے کمنٹ میں، یا واٹس اپ نمبر چل رہا ہوگا اس میں بھی آپ اپنے سوال ارسال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں.